الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ الرحمت والرضوان فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ روشن درہ فتح باب نبوت پہ دائم درود. ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فتح باب نبوت پہ دائم درود. جس ذات نے نبوت کا دروازہ کھولا اس پر ہمیشہ ہمیشہ اللہ کا درود نازل ہے. یہ اس ایک مصرے کا ترجمہ ہوا. فتح باب نبوت، نبوت کا دروازہ کھولنے والا اس ذات پر دائم درود، ہمیشہ ہمیشہ درود کا نزول ہوتا رہے. دور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام.
اور رسالت کا جو دور چلا ہے اس رسالت کے دور کو ختم کرنے والے پر اللہ کی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے سلام۔ اندر کی چیز باہر اسی وقت آتی ہے جب دروازہ کھلتا ہے نا؟ اندر کیا ہے وہ اسی وقت معلوم ہوگا جب دروازہ کھلے گا اور وہاں سے نکلنے والے نکلیں گے۔ یہ فتح باب ہے۔ سارے انبیاء کرام پوشیدہ تھے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، اور جب کوئی تھا ہی نہیں اس وقت مصطفیٰ نے نبوت کا دروازہ کھولا۔ حضور فرماتے ہیں کنتو نبیوں و آدم بین الماء والجسد بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں تو نبی اس وقت بھی تھا جب آدم علیہ السلام کا یہ بدن پانی اور مٹی کی شکل میں تھا، یعنی ابھی وہ انسانی وجود کا پیکر بھی نہیں حاصل کر سکے تھے۔ ابھی پانی الگ مٹی الگ، دونوں کو اللہ نے ملایا، دونوں کو گوندھا۔ اس کے بعد حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ بدن کا ڈھانچہ تیار کیا، پانی اور مٹی سے مل کر، اور پھر ان کو زندگی ملی۔ تو کیوں ملی؟ زندگی روح سے آتی ہے نا۔ آپ کے بدن میں روح ہے تو، اور روح نکل گئی تو بیمار ہو چاہے پہلوان، جم میں جاتا ہو یا روڈ پر رکھڑتا ہو، روح ہے تو ساری زندگی کا جلوہ اور بہار ہے، اور روح نکل گئی تو زندگی چلی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جب بدن تیار ہوا تو اللہ تعالی نے فرمایا ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم، اے روح آدم کے بدن میں چلی جا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ یہ مٹی کا جو بدن ہے یہ زندہ ہو جائے، تو اس کو زندہ کرنے کے لیے رب نے فرمایا اے روح اس بدن میں داخل ہو جا۔ روح اندر گئی، باہر نکل آئی، اندر پورے بدن میں نہیں گئی، بس یہاں تک آئی اور باہر نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے روح کیوں باہر آ گئی؟ تو کہتی ہے اندر بڑا اندھیرا تھا، میں تو اجالے میں رہنے والی ہوں، نور والی ہوں، اندر بڑا اندھیرا تھا، میرا دل گھبرا گیا، میں باہر نکل آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل سے کہا اے جبریل زینت عرش ایک نور ہے، نور کی قندیل میں ایک نور جاؤ دیکھو، وہ سبحان اللہ وہ نور میری تسبیح پڑھ رہا ہے، اس نور کو وہاں سے لے کر آؤ اور آدم کی پیشانی میں اس کو امانت رکھ دو، سجا دو۔ حضرت جبریل نے عرش کے نیچے سے نور کی قندیل میں سے ایک نور لیا اور آدم علیہ السلام کے پیشانی میں سجا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایتھا الروح ادخلی فی جسد آدم، اے روح آدم کے بدن میں چلی جا۔ اب گئی تو نکلنے کے لیے تیار نہیں، اتنی جلدی روح کا مزاج کیوں بدل گیا؟ ابھی گئی تھی تو باہر آ گئی تھی، اب گئی تو اندر نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ جی وہی تو کہہ رہا ہوں نا،
اندر سے نکلنے کو تیار نہیں. اب اگر اس روح کو نکالنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو پیدا کیا، ملک الموت، روح سے بدن کو نکالا. پہلے جانے کے لیے تیار نہیں، اب نکلنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ یہ اس نور کی کرامت ہے جو ہمارے باپ کے پیشانی میں سجایا گیا تھا. یہ اس نور کا فیض ہے. اسی نور کی وجہ سے آدم کو زندگی ملی اور آپ کو، آدم علیہ السلام سے آپ کو زندگی ملی. آدم علیہ السلام نہیں ہوتے تو آپ کہاں ہوتے؟ تاج الشریعہ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے. آب و گل میں نور کی پہلی کرن. آب و گل میں اللہ نے آب، پانی اور گل اور مٹی کو ملا کر ڈھانچہ بنایا. اس میں روح کو جانے کا حکم دیا، نہیں گئی، واپس آ گئی. پروردگار عالم نے نور کی پہلی کرن اس مٹی اور پانی کے اندر چمکایا اور وہ کرن نور مصطفیٰ کی تھی. تاج الشریعہ فرماتے ہیں آب و گل میں نور کی پہلی کرن. اب ثابت کیا ہوا؟ جانے حوا، جانے آدم، جانے حوا آپ ہیں. یا رسول اللہ، آدم کی جان بھی آپ ہیں، حوا کی جان بھی ہے. اور آدم و حوا میاں بیوی پیدا کیے گئے تھے، ان کے ملنے سے آپ ہیں، ہے نا؟ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اے لوگو، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک شخصیت، ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا اور بیوی بنایا، یعنی حضرت حوا کو. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. اور پھر ان میاں بیوی کے ملنے سے ہم نے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں مرد اور عورت کو زمین پر پھیلا دیا. معلوم ہوا آدم و حوا کی وجہ سے ہم کو زندگی ملی، ہے نا؟ اور آدم و حوا کو زندگی ملی مصطفیٰ کے ذریعے. پھر آپ کو زندگی کس سے ملی؟ ابا سے، دادا سے، کس سے ملی؟ ارے مان لو کہ محسن اول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس کا احسان پوری مانو جاتی پر ہے، ساری انسانیت پر ہے، اس نبی کی عزت اور تعظیم کرو گے کہ نہیں؟ کرو گے نا. لیکن باپ کے دو قسم کے بیٹے ہوتے ہیں، ایک خلف اور ایک نا خلف. نہیں سمجھے؟ خلف کہتے ہیں وفادار کو اور نا خلف کہتے ہیں لفنگے کو. اب سمجھ گئے؟ بالکل ہندی کی چندی بول رہا ہوں. باپ ایک ہے لیکن بیٹا دو قسم کے، ایک خلف ایک نا خلف. آدم علیہ السلام کے سب بیٹے ہیں، ٹیچی والا نا خلف. اور سمجھ گئے؟ ٹیچی والا، ٹیچی والا نا خلف. نا خلف کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کی برابری کر رہا ہے. بولا میں بھی نبی، بولتا ہے نا، میں نبی، نبوت میں پارٹنرشپ چلا رہا ہے.
اگر کوئی کہے اپنے ابا سے میں بھی ابا ہوں، ابا کا ابا بن رہا ہے، تو ٹیچی ٹیچی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہاں؟ نا خلف ہوگا کہ وفادار ہوگا؟ اور خلف وہ ہوگا، حضور میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا ادنا بیٹا ہوں، جو ادب کے ساتھ بولے نہیں آپ ابا ہیں تو میں بھی ابا ہوں، حضور نبی ہیں تو بولتا میں بھی نبی، یہ ٹیچی ٹیچی، یہ ناخلف ہے۔ اور بھی ناخلف بہت سے ہیں، وہ سب آپ جانتے ہیں، ان کا تعارف بہت پہلے ہو چکا ہے، نہیں سمجھے؟ کون؟ ارے بولو نا بھائی۔ ہاں، اللہ تمہاری زندگی کو سنیت کے لیے قائم و دائم رکھے۔ اور ٹیچی میں ٹی ہے، اس میں بھی ایک تبلیغی ہے، اس میں بھی ٹی ہے، یہ سب جو ہے تعارف کیے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان چاہے ٹیچی ہو، چاہے پیچی ہو، چاہے ایچی ہو، سب پر میرے نبی کا احسان ہے۔ لیکن جو نبی کی صفات کو مانتا ہے وہ خلف ہے، اور جو نبی کی صفات میں پارٹنرشپ کرتا ہے وہ ناخلف ہے۔ اب ناخلف بھائی کا ساتھ دو گے یا خلف بھائی کا؟ خلف کا ہے نا۔ اب یہ سروے آپ کرو۔ ٹیچی والے کو تو میں نے بتا دیا۔ ایک صاحب کہنے لگے اگر وہ غلط تھا تو لاکھوں اس کے ماننے والے کیسے ہو گئے؟ قادیانی کے ایک ہے قادیانی اور یہ ہے قادیانی۔ قید کہتے ہیں فریبی کو، یہ قادیانی جو ہے چھوٹے کاف سے ہے، تو لاکھوں ماننے والے ہیں، اس کے عقیدت مند ہے۔ تو میں نے کہا یہی تو حق و باطل کو نہ سمجھنے والا اس قسم کی بات کرتا۔ میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں، کیجئے گا نہیں؟ آپ اگر چاہیں کہ میرے کچھ ماننے والے ہو جائیں، کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک دن پارولا کسی اسکوائر پر چڈی اڈی اتار کر کھڑے ہو جائے، آنکھ بند کر لے، آسمان کی طرف اپنا تھوبڑا کر لو۔ پہلے تو لوگ آئیں گے تو ہنسیں گے، کیسا ہے یہ بدتمیز، کیسا بے حیا ہے۔ ارے خالی پیجامہ پہنے ہوتا تو ٹھیک ہے، چڈی بھی نہیں۔ ایک دو دن تو ایسے ہوگا، تیسرے چوتھے دن کچھ نکل نہیں پہنچے لا بابا ہے۔ اب یہاں سے عقیدت مند نہیں، صحیح بول رہا ہوں، ابے اتنے دیر سے بغیر کھائے پیے کھڑا ہے، اللہ کی معرفت میں گم ہے، وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، ایک انگلی کا اشارہ کر رہا ہے، یہ بے حیا نہیں ہے، بہت پہنچے لا بابا ہے۔ اب عقیدت مند شروع ہو گئے۔ عقیدت کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ماننے والے وہی ہوتے ہیں جو سب حق پر ہوں، نہ حق کو بھی ماننے والے ہیں۔ بولو شیطان کے ماننے والے ہیں کہ نہیں؟ وفادار مسلمانوں سے زیادہ ماننے والے شیطان کو ہے۔ اب اس کی تفصیل کروں گا بہت دیر ہو جائے گی۔ خود شیطان نے چیلنج کیا ہے، میں سب کو بہکاؤں گا الا قلیلا، تھوڑے لوگ نہیں بہکیں گے، باقی سب کو بہکا دوں گا۔ قرآن مجید فرماتا سب کو بہکاؤں گا لیکن تھوڑے لوگ نہیں بہکیں گے۔ قرآن مجید فرماتا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر لوگوں کو بہکاؤں گا۔
اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ میں آدم کی اولاد کو سب کو گمراہی کی چکی میں اے اللہ پیس ڈالوں گا الا قلیلا۔ آخر زمانے میں تھوڑے لوگ شیطان کے پھندے میں آنے سے بچیں گے، باقی سب میرے ماننے والے ہو جائیں گے۔ شیطان کے ماننے والے زیادہ ہیں، رحمان کے ماننے والے کم ہیں۔ نہیں سمجھے؟ بہت کم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے چیلنج کر کے آیا ہے اور پورا کرے گا، ایسی ایسی باتیں کرائے گا۔ یہ ابھی ٹاپک الگ ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حق کے ماننے والے ناحق کے ماننے والوں کے مقابلے میں کم ہیں۔ تو اگر کوئی قادیانی کا لاکھوں کی تعداد میں ماننے والا ہے تو اس لاکھوں کی وجہ سے کیا وہ حق کا ماننے والا ہو گیا؟ نہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حضور کا خلف والا امتی ہے یا نا خلف ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ کہتا میں آ گیا۔ باپ یہ کہے کہ یہ میرا، باپ یہ کہے کہ میں آخری ہوں اس مکان کا، باپ یہ کہے کہ اب میرے بعد کوئی میرے جیسا نہیں ہوگا، اور دوسرا نکل کر کے کہے نہیں میں تمہارے جیسا آ گیا۔ ایک ناخلف یہ اور دوسرا ناخلف یہ کہ کتاب میں لکھتا ہے کہ حضور کا آخر النبیین ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، حضور کے بعد بھی نیا نبی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے، یہ کون ہے؟ دیوبندی قاسم نانوتوی کہتا اگر حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ گیا تو حضور کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، حضور خاتم النبیین بدستور رہیں گے۔ آپ کے زمانے میں بھی اگر آ گیا، آپ کے بعد آ گیا، دونوں برابر ہے، حضور خاتم النبیین بھی رہیں گے اور وہ بھی نبی رہے گا۔ یہ تھیوری بنایا دیوبند سے، دیوبندی لوگ بھی سن لے اور تحذیر الناس پڑھ لیں۔ جب انہوں نے کہا نبی آ سکتا ہے تو قادیان میں یہ بڑا انٹیلیجنس تھا، فوراً کہنے لگا آ سکتا ہے تو سکنے میں کیا دیر ہے، کہنے لگا میں آ گیا۔ تو یہ بیچارے جنہوں نے تھیوری بنائی تھی اس کے خلاف ہو گئے، چلو مناظرہ کر لو۔ کہنے لگا تم مناظرہ مجھ سے کیا کرو گے؟ تم نے کہا سکتا ہے اور میں نے کہا سکتے کو ایسا کر دو کہ تم سکتے میں پڑ جاؤ۔ میں آ گیا، وہ تھیوری تھی، یہ پریکٹیکل ہے۔ اب اس کے سیلاب کو روکنے کے لیے وہابیوں نے بھی بڑی کوشش کی لیکن کچھ نہیں کر سکا، وہ تحذیر الناس کا حوالہ دیتا رہا۔ یہ سارے دیوبندی اس کے سامنے مات پڑ گئے۔ میرے دوست صرف اعلیٰ حضرت کی شان وہ تھی کہ آپ نے اس کی تردید میں 5 کتابیں مدلل لکھ کر بتا دیا کہ جس نے کہا ہے نبی آ سکتا ہے وہ بھی ویسے ہی ہے اور جو کہتا ہے آ گیا وہ بھی ویسے ہی ہے۔ من شکا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ حضور کا عقیدہ ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا،
حضرت صحابہ کرام کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سارے علماء اہل سنت کا عقیدہ آج تک ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ نبی یعنی نیا نبی. یہ مس گائیڈ کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ پہلے نبی تھے. ابھی میں ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پابند ہو کر امت محمدی بن کر کے آئیں گے. حضرت عیسیٰ نئے نبی نہیں آئے. اب تم نے تو یہ کہا کہ نیا نبی بھی پیدا ہو جائے. پیدا ہونے والا نیا ہی ہوگا، وہ آنے والا تو پیدا ہو چکا تھا. اللہ نے آسمان پر اٹھا دیا. آخر زمانے میں حضور کی شریعت کے مبلغ بن کر حضرت عیسیٰ آئیں گے. وہ نبی نہیں، وہ نئے نبی نہیں ہوں گے. اور غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور صرف اس نے اپنے کو نبی ہی نہیں کہا میں پہلے مریم بنا. اعلی حضرت نے سب حوالے لکھے ہیں. پہلے دعویٰ کیا میں مریم. کہ مریم عورت تھی کہ مرد؟ تو اب وہ کہتا ہے مجھے کچھ دن تک حیض بھی آیا. ایسا نبی جس کو حیض آئے، کچھ جھوٹا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ کوئی عورت نبی ہو ہی نہیں سکتی. اب اس نے دیکھا کہ میں مریم بنا، مجھے حیض آیا، اور عورت جو ہے نبی ہو نہیں سکتی، تو فوراً کہنے لگا میں عیسیٰ ہوں. یہ عورت سے مرد کیسے بنا؟ ایک سوال ہے پورے قادیانیوں سے. عورت تھا تو مرد کیسے بنا؟ یہ سارے قادیانی مل جل کر کے ثابت کریں. اور اس کی کتاب میں یہ ہے کہ پہلے میں مریم تھا. اس کے بعد عیسیٰ بننے کے بعد پھر اس نے مستقل اپنے کو نبی کہا. یہ بڑا سلسلہ طویل ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگا یہ تو مر گئے ہیں، ان کا مزار کشمیر میں ہے. ذرا کشمیر جا کے بتاؤ، آج کل ڈھونڈو، جاؤ فاتحہ پڑھ کے آنا، پھر پتہ چلے گا. میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کو جھٹلا رہا ہے. رب فرماتا ہے بل رفع اللہ، اللہ نے آسمان پر عیسیٰ کو اٹھا لیا، اور یہ کہتا ہے ان کا انتقال ہو گیا. جو قرآن کو جھٹلائے وہ خلف ہوگا یا نہ خلف؟ نہ خلف ہوگا. ارے میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، حضور کے آخر النبیین ہونے کا معاملہ تو اتنا ہے کہ جانور بھی جانتے ہیں. حدیث صحیح ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں ایک دراز گوشت ملا. دراز گوشت کہتے ہیں لمبے کان والا. اس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں گدھا. گدھا جانتے ہیں؟ عرب میں گدھے بڑے خوبصورت اچھے ہوتے تھے. یہ گھناؤنے گدھے جیسے نہیں ہوتے تھے، دونوں کا چلے تو ایسے دونوں ٹانگ لڑے، ادھر سے پھٹ سے مارے ادھر سے پھٹ سے مارے، اور گیچڑی اس کے لگی رہے. وہاں کے گدھے بہت شاندار ہوتے تھے، اور اس پر بڑے بڑے رئیس سواری کرتے تھے. یہ خیبر میں دراز گوشت، ہم ادب کے لیے دراز گوشت کہیں گے، آپ سمجھ گئے نا. وہ ملا اور وہ حضور کے حصے میں آیا. حضور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ سمجھے؟ آپ کسی جانور سے اس کا نام پوچھئے. بکری پالا ہے کہ نہیں آپ نے؟ جا کے بولے بکری تیرا نام کیا ہے؟ زیتون بھی نام ہے یا جمنی نام ہے، کیا نام ہے؟ تو بولے گی نہ. اس کی بات آپ سمجھو گے نہ آپ کی بات وہ سمجھے گی. ارے آج کل تو میڈم ناراض ہو جائے تو بولے مائی ڈارلنگ، میری بات ٹماٹر جیسے گال پھلا کر کے بھاگتی ہے اپنی ماں کے ہاں.
میڈم تمہاری بات اور تمہارے سوال کا جواب نہیں دیتی، تمہاری بکری کیا دیکھے؟ نبی کی شان دیکھو، جانور سے پوچھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، تو حضور کے پوچھنے کی برکت یہ ہے کہ وہ بھی انسان جیسے عربی بولنے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، پہچانتا تھا یہ رسول ہے۔ وہ عرض کرتا ہے دراز گوش کہ میرا نام یزید تھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تیرا نام یافور رکھ دیا گیا۔ پھر وہ گدھا کہنے لگا، وہ دراز گوش کہنے لگا، میں اس خاندان سے ہوں جس خاندان سے سینکڑوں ہماری نسل کے دراز گوش پیدا ہوئے، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خاندان میں جتنے بھی آئیں ان سب پر کوئی نہ کوئی نبی سوار ہوا ہے، اور مجھے میری خاندان کے دوسرے افراد نے بتایا کہ تو اب اس خاندان کا آخری ہے، اور تیرے اوپر جو سواری کریں گے وہ بھی آخری نبی ہوں گے۔ یہ روایت وہاں سے آ رہی ہے۔ اب ان گدھوں کو دیکھو، بولتے نہیں ہم بھی ایک نبی۔ ارے ایک جانور جس کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں وہ بھی روایت بیان کرتا ہے اور یہ اعلان کرتا ہے میری پوری خاندان سے یہ روایت آ رہی ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میں آخری اس نسل کا فرد ہوں، اور تیرے اوپر جو سواری کرے گا وہ آخری نبی ہوگا۔ بولے یہ مجھے معلوم تھا، میں ایک یہودی کا تھا، یہودی میرا مالک تھا خیبر میں، وہ جب چاہتا تھا کہ لگام لگا کر میرے اوپر سوار ہو تو میں پیچھے سے لتی مارتا تھا، دھڑ سے گرا دیتا تھا، جب چاہتا تھا تو لتی چلاتا تھا، گرا دیتا تھا۔ حضور میں نے بیٹھنے نہیں دیا اس خبیث کو، جس پشت پر آپ بیٹھے یہودی بیٹھے، وہ جانتا تھا کہ میں جب میرے پشت پر اگر کوئی بیٹھے گا وہ آخری نبی ہو، وہ پہچانتا تھا، خوش ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پشت کے اوپر دستے پاک کیا، اور حضور کی خدمت میں وہ ہمیشہ رہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں بھی اس کو استعمال فرماتے تھے، اور کسی صحابی کو اگر بلانا ہوتا تو اس کو فرماتے تھے کہ اے یافور جاؤ فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ۔ ارے کتنا چالاک تھا وہ، آخری نبی کی سواری آخری اس نسل کی جو پا رہا ہے اس کا ذرا پاکیزہ فہم اور اس کا مزاج دیکھو، جاؤ فلاں کو زید کو بلا کے لاؤ، جاؤ عمر کو بلا کے لاؤ۔ تو یہ دراز گوشت خرامہ خرامہ چلتا، اور اس کو سب کے گھر بھی معلوم تھے۔ نبی کے سواری کا علم یہ ہے تو نبی کے علم کو کون سمجھ سکتا ہے؟ خرامہ خرامہ جاتا، اور وہاں جا کر کے کھڑے ہو کر دروازہ اگر بند ہوتا تو اس کو اپنے سر سے مارتا، اور اگر کھلا ہوتا تو اپنے کھور سے اس کے پلے کے اوپر ٹھوک ٹھوک کرتا۔ اندر کے صحابی باہر آتے اور دیکھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یافور تشریف لایا ہے، وہ اشارہ کرتا تھا یوں، صحابی سمجھ جاتے تھے کہ یہ حضور نے مجھے بلایا، اور وہ آگے آگے چلتا تھا، صحابی پیچھے پیچھے، اور بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا کرتا۔ اور یہی نہیں، ابھی تو آرام سے بیٹھے ہیں، میں بھی بہت جلدی ختم کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اس پر سوار ہو کر چل رہے تھے،
فوراً یافور چمکا اور ذرا سا اچھلا. صحابہ کرام ساتھ میں تھے، کہنے لگے اتنی زور سے اچھلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگا کہ کہیں زمین پر نہ تشریف لائے، گر نہ جائے. حضور نے اس کو چھوڑ دیا، نیچے کھڑے ہو گئے. صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، میرا یہ دراز گوشت کیوں اچھلا ہے؟ یہاں 2 قبریں ہیں اور اس کے اچھلنے کی وجہ یہ ہے کہ نیچے ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے. اس عذاب والی قبر سے وہ گزرنا بھی گوارا نہیں کیا. کس نے؟ جانور یا پور نے. قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی سواری کو علم ہے تو میرے مصطفیٰ کا علم کتنا اونچا ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور اشرف الفقہا. ایک وہابی کہتا ہے اگر حضور کو معلوم تھا تو ادھر سے گزرے کیوں؟ تو میں نے کہا تمہارا برین واش کرنے کے لیے گزرے. تم نے انکار کیا حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. حضور اپنی سواری کو لے کر نکلے، کہا اے گدھو میرے علم کو تم اپنی زبان دارازی سے ڈیمیج کرنا چاہتے ہو. میری سواری کا علم ہے کہ قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس کا بھی احساس کر رہا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب اپنا علم بتا رہے ہیں حضور. یہ وہابیوں کا دندہ شکن جواب ہے. اس کو تو معلوم ہو گیا عذاب ہو رہا ہے، اچھل گیا، میں ادھر سے عذاب والی جگہ سے نہیں گزروں گا. اب حضور فرماتے ہیں کیوں ان پر عذاب ہو رہا ہے؟ ایک پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ چغل خور تھا. چغلی جانتے ہیں؟ نہیں. چغل خور اس کو کہتے ہیں ادھر کی ادھر لگانا، آیتیں کی پایتی کرنا، لکڑی لگانا. اب ہم 2 میں بڑی دوستی ہے. چلو میں ابھی نہیں، مولانا میں اور سید صاحب میں، مولانا میں بڑی دوستی ہے. اب کوئی جل ٹکڑا ان کی دوستی کو پسند نہیں کرتا، وہ سوچتا کیا کروں کیا کروں. اب وہ چغلی کرنے لگا. ان کے پاس آیا، کہا سید صاحب وہ نوساری کے مولانا اتنا بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، مجھے تو کچھ شبہ ہے کہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں. ان کے پاس کہا، انہوں نے کہا بھی ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بہت سچے ایماندار آدمی ہیں. ان کے پاس گیا، مولانا غلام مصطفیٰ سید صاحب کے پاس گیا تھا اور وہ کہنے لگے کہ بہت بڑا مدرسہ چلاتے ہیں، کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، کچھ دائیں بائیں کرتے، کچھ جیب میں چھپاتے، یہ ان کا معاملہ ہے. سید صاحب نے نہیں کہا تھا، لیکن اس نے جا کر کے لکڑی لگائی. اب یہ سوچنے لگے سید صاحب میرے بارے میں ایسا ذہن رکھتے. انہوں نے 1-2 جملے ان کے خلاف بول دیا. اب ایسا نہیں ہے. اس نے آ کر کے پھر وہ بات ان سے کہی. اب اس طرح 3-4 لکڑی اس نے لگائی اور آگ سلگنے لگی. لکڑی لگانا اس لیے اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں چغل خور. اب سمجھ گئے؟ آپ میں کوئی چغل خور تو نہیں ہے؟ توبہ کر لو چغلی سے. بہت بڑا یہ گناہ کا کام ہے اور اس کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا. نماز پڑھتے رہو، چغلی کرو، عذاب قبر سے بچ نہیں سکتے. داڑھی رکھو، چغلی کرو، عذاب قبر سے بچ نہیں سکتے. قرآن کی تلاوت کرو، چغلی کرو، قبر کا عذاب ہوگا. حضور نے سب کو ساودھان کر دیا.
اور فرماتے ہیں کہ دوسرے پر عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹے کیسے پڑیں گے؟ آج کی تہذیب کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا، پیشاب کے چھینٹے کپڑے پر کب آئیں گے؟ بیٹھ کر انسانوں جیسے اگر پیشاب کرے تو چھینٹے نہیں آئیں گے نا۔ کھڑے ہو کر اگر، اب پہلے بٹن لگاتا ہے، اب تو چین پھٹ سے مارا اور نل کھول دیا، پیر یوں کیا اور انگلی سے پکڑ کے یوں اٹھاتا اور دھار مارتا ہے۔ یقین جانو جو دھار لگی ہے اس کے چھینٹے ریٹرن ہوتے ہیں، اور وہ کہاں پڑتے ہیں؟ پینٹ کے اوپر، پائجامے کے اوپر۔ یہ چھینٹے سے نہ بچنے کا کی تہذیب حضور نے اس زمانے میں بتا دی۔ کھڑے ہو کر پیشاب کبھی مت کرنا، بیٹھ کر، اور یہی انسانی تہذیب ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بکری، بکرے، کتے، بلی، یہ بھی پیشاب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ بالکل اٹینشن ہو کر نہیں کرتے۔ کتے بھی اگر پیشاب کرتے ہیں تو جھک کر کے، اگر دیوار ہے تو یوں دھار مارتے ہیں۔ بکری بھی اگر پیشاب کرتی ہے دیکھو تو جھک کر کے کرتی ہے۔ جہاں تک ان کی استطاعت ہے وہاں تک وہ جھکتے ہیں، پھر پیشاب کرتے ہیں۔ اٹینشن کوئی بھی نہیں کرتا ہے۔ انسانی شرافت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیشاب کرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے، اور یہ جانوروں کی طرح اٹینشن ہو کر وہ عذاب قبر کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اے نوجوانوں، اس سے بچنا۔ لیکن کیا کریں، ایسا تنگ آج کل لباس پہنتے ہیں کہ بیچارے بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ بیٹھنا تو درکنار، میں نے تو دیکھا کہ تیز دوڑ بھی نہیں پاتا۔ تیز اگر دوڑتا ہے تو یہاں کی تنگی اس کو روکتی ہے۔ اگر کوئی مار کر کے تیزی سے بھاگے تو یہ پکڑ نہیں سکتا۔ اتنا تنگ لباس کیوں پہنتے ہو کہ نماز میں بھی پریشانی، پٹائی ہو تو پکڑ بھی نہ سکو، اور اگر پیشاب کرنا ہے تو بیٹھ بھی نہ سکو۔ ابھی ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے باپ۔ شرافت کا لباس پہنو، شرافت کا کردار ادا کرو۔ یہ خاتم النبیین نے تمہارے لیے سارا سروے کر کے بتا دیا ہے۔ میرے دوستو، آج اس دنیا میں عذاب قبر کا جو معاملہ ہے ان دو چیزوں کے ساتھ عام ہو گیا ہے۔ مجھے یہ کہنا تھا، ایک جانور ہے وہ قبر کے عذاب کا احساس رکھتا ہے، اور مصطفیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ علم غیب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ 30 ہوں گے کذابون دجالون، نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور وہ سب کے سب بہت بڑے جھوٹے اور دجال ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دروازے بند ہو گئے، رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، فتح باب نبوت پہ دائم درود، دورے ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ اب رسالت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، ان پر ہزاروں ہزار لاکھوں سلام ہو جائے۔ ایک شعر کے اندر قادیانیت کی رگ کاٹ دی ہے اور دنیا کو بتا دیا، اے لوگو، نبوت شروع ہوئی تو مصطفیٰ سے، حضرت آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے تو وہ نبی تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے، اب رسالت کا دروازہ بند ہوگا تو مصطفیٰ کی ذات سے ہوگا۔ کھلا ہے تو مصطفیٰ کی وجہ سے کھلا ہے، اور بند ہوگا تو مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اسی لیے حضور کی صفت ہے اول اور آخر۔ حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں۔ وہاں بھی کہتا آخر میں آنا فضیلت کی بات نہیں ہے، میں کہتا ہوں اللہ کی صفت اول اور آخر ہے کہ نہیں؟
هو الاول والآخر، اللہ اول بھی ہے آخر بھی ہے۔ اگر آخر ہونا فضیلت کی بات نہ ہوتی تو اللہ اپنی صفت کو کیوں آخر بتاتا؟ ارے آخر ہونا بھی فضیلت کی بات ہے، میرے مصطفیٰ اول ہے اس میں بھی فضیلت ہے، اور آخر ہے اس میں بھی فضیلت ہے۔ اور دیوبندی کہتا ہے آخر ہونے میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، آخر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن کون سا آخر اور کون سا اول وہ انہیں ابھی تک معلوم نہ ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں میں، اسٹیج پر سارے علماء ہیں، ایک آئے، دو آئے، تین آئے، چار آئے، اور جو سب سے بڑا عالم ہے، میں بڑا نہیں تھا اس لیے پہلے آ گیا، جو سب سے بڑا عالم ہے وہ کب آتا ہے؟ یہ ہمارا دستور ہے کہ نہیں؟ اب آخر میں آ گئے تو سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بس اب آنے والے جو تھے پہلے بھی آئے، اب یہ بڑے محدث صاحب تشریف لائے ہیں، بڑے بڑے مفتی صاحب تشریف لائے، بیٹھ جاؤ، اب کوئی آنے والا نہیں۔ آخر میں آنا بھی عظمت کی دلیل ہے، آخر میں لایا جاتا ہے عظمت کی دلیل ہے۔ کتنی جگہ باراتی پہلے آتے ہیں اور دولہا تو دولہے کو پہلے لا کے بٹھا دیتے، باراتی سے کہیں بعد میں آؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو لاڈلا پیارا فضیلت والا ہے اس کے لیے آخر میں آنے کے لیے لوگوں کا انتظار کیا جاتا ہے بلا تمثیل۔ نوشے بزم جنت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو سب باراتی پہلے آ گئے تھے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ معراج کی رات میں سارے باراتی مسجد اقصی میں موجود ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک یہ سب آنے والے وہاں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہیں، نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہے مانی اول آخر۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر۔ جو وہ دستہ بستہ تھے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضور آئے مسجد اقصی میں آخر، اور مصلی پر ہیں اول، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ آپ کو نبوت ملی اول، اور ختم نبوت کا اور دور رسالت کا دروازہ آپ پر بند ہو گیا، سلسلہ نبوت ختم کر دیا گیا۔ آپ خاتم النبیین بھی ہیں، آخر النبیین بھی ہیں۔ فتح باب نبوت پہ دائم درود، اور ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ تو قادیانی اگر مچھر یہاں بھی آئیں تو اس نے کیا کہ ٹیچی رکھا تھا، تم ٹی ڈی رکھنا۔ ڈی ڈی ٹی ڈی جانتے تھے؟ ایک پاؤڈر آتا تھا پہلے، اب تو گڈ نائٹ نکل گیا، مچھر کو بھگانے کے لیے ڈی ڈی ٹی آتا تھا۔ میونسپل میں ایک ڈپارٹمنٹ تھا، ملیریا ڈپارٹمنٹ، وہ ایک سلنڈر پیچھے رکھتے تھے، اس میں ایک پائپ رہتا تھا، ہاتھ میں پیتل کا پھوارا رہتا تھا، اور آپ جا کر بتائیں کہ ہمارے یہاں مچھر بہت ہے تو وہ لے کر آ جاتے تھے وہ سلنڈر، اور مکان پر نمبر لگاتے تھے، پچ 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 پچ، جتنے مچھر تھے 2 منٹ میں سب کا مرڈر ہو جاتا تھا، آرام سے جنرل ہاسپٹل میں پہنچ جایا تھا۔ یہ ڈی ڈی ٹی ایسا ہے کہ جو سارے مچھروں کو بھگاتا تھا۔ ایسے ہی یہ ٹیچی کا مچھر آئے تو امام احمد رضا کا ڈپارٹمنٹ ملیریا کا موجود ہے، اور یہ اس کے یہ سب کارندے ہیں، ان کے پاس بھی سلنڈر ہے۔ یا نبی سلام علیکہ،
وہ پڑھیں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ پڑھ پڑھ کر کے ایسا چھڑکاؤ کریں گے کہ جتنے ایڈی چیڈی ڈیڈی ہے وہ سب کے سب بھیگی بن جائیں گے، ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا. یہ لوگ ہمارے اندر آتے ہیں اور ہمیں بہکاتے ہیں، لیکن میں نے سروے کیا کوئی مسلک اعلی حضرت والا ابھی تک قادیانی بنا ہی نہیں. قادیانی زیادہ بنے ہیں تبلیغی، دیوبندی، یہی غیر مقلد بنتے ہیں، یہی قادیانی بنتے ہیں. کیا کیا یہ بنتے ہیں؟ بننے کے لیے انہیں چھوڑ دو، سنبھلنے کے لیے تم سنبھل جاؤ. امام احمد رضا کے مسلک نے مسلک کے جاننے والوں کو وہابیوں سے بھی محفوظ رکھا، قادیانیوں سے بھی محفوظ رکھا، رافضیوں سے بھی محفوظ رکھا. ہر ایک سے حفاظت اگر ہے تو وہ صرف مسلک اعلی حضرت کے اندر ہے. اور جو اس مسلک سے نکلا وہ کدھر گیا؟ وہ تو اس کا حشر آپ خود دیکھیں. ہم نے تو کتنے عالموں کو دیکھا جو پہلے سنی تھے، سمجھے، لیکن اعلی حضرت کی مخالفت میں وہ سنی سے ٹنی بن گئے. آج ان کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں. آپ کہیں سنی تھے، وہ کیسے گیا؟ یہ سنی اس لیے گیا کہ اس کے دل میں اعلی حضرت کی قدورت تھی. ظاہر میں سنی تھا، اندر سے وہ ٹنی تھا. نام اس لیے لیتا تھا کہ میری تقریر لوگ کروائیں اور مجھے بڑے بڑے نذرانے ملے، مرغ مسلم کھانے کو ملے. چرنے کے لیے اعلی حضرت کا نام ہے ان کے نزدیک، لیکن جو صحیح مسلک کا ماننے والا ہے وہ چرتا نہیں، وہ جنت کی غذا کا انتظار کرتا ہے. مسلک اعلی حضرت کو مرغ مسلم کی ضرورت نہیں ہے، اسے تو لحمن طریہ جنت کی غذا انشاءاللہ ملے. تو اس لیے مسلک اعلی حضرت کو پکڑ کے رکھو. کوئی عادیانی قادیانی یہ سب کے سب